بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. الحمدللہ. ہماری گفتگو کفایت الاصول کے حصے سوم میں ہے. مقصد سابع پورا ہوا. آج ہماری گفتگو مقصد ثامن میں ہے. مقصد ثامن جو ہے وہ تعارض کے بارے میں. کس چیز کا تعارض؟ ادلہ اور امارات کے تعارض کے بارے میں ہے. تو فرماتے ہیں تعارض کی پہلے تو ہمیں آپ ذرا تعریف بتا دیں. کہتے ہیں کہ ہم تعارض کو عربی لغت کے حساب سے آپ کے سامنے پیش نہیں کریں گے، کیونکہ آپ علم اصول پڑھ رہے ہیں. تو اصولیین کے اصطلاح کے مطابق تعارض کا مطلب یہ ہے کہ دو دلیل یا چند ادلہ کے درمیان تنافی واقع ہو. تنافی واقع ہو. مثلا ایک دلیل کہتی ہے کہ آپ پر جمعہ واجب ہے، فرض کریں. دوسری دلیل کہتی ہے کہ امام علیہ السلام جب تک پردے غیب میں جمعہ حرام ہے. تیسری دلیل کہتی ہے کہ جمعہ مباح ہے. اب یہ تینوں احکام آپس میں جو ہے تنافی رکھتے ہیں. تو یہ جو ان کی تنافی ہے یہ جناب دلالت کے لحاظ سے ہے اور مقام اثبات کے حوالے سے ہے. مقام ثبوت میں ان میں کوئی تنافی نہیں ہے. اب ان کے درمیان جو تنافی ہوگی یا تو کہتے ہیں کہ تناقض کی صورت میں تنافی ہوگی. یعنی مثلا ایک دلیل کہتا ہے کہ یہ چیز واجب ہے، پھر دوسری دلیل اسی چیز کے عدم وجوب کی کہتی ہے. یا ان میں تنافی تضاد کی صورت میں ہوگی. ایک وجوب کا کہتی ہے، ایک حرمت کا کہتی ہے. یا ان میں تنافی حقیقی ہوگی یا پھر تنافی عارضی ہوگی. تو اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ تنافی کی یہ آپ کے سامنے اقسام بیان کی گئیں. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر صرف تنافی ہو لیکن ان دو ادلہ کے درمیان جو ہے حکومت ہو تو اس میں جو ہے وہ تنافی گویا کہ ختم ہو جائے گی، وہ تعارض ختم ہو جائے گا. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دلیل آیا ہے جو کہ دوسرے دلیل کی وضاحت کرتا ہے، حاکم ہے، کیا وہ مقدم ہونا ضروری؟ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں، مقدم ہو مؤخر ہو، ٹھیک ہے، تو وہ بھی جو ہے حاکم بن سکتا ہے. پھر اس میں تصرف کرنا ہوتا ہے. کبھی ایک دلیل میں تصرف کرنا ہوتا ہے، کبھی دونوں ادلہ میں تصرف کرنا ہوتا ہے. وہ عرف آ کے دیکھتا ہے کہ کس دلیل میں تصرف کرنا چاہیے، کون سی دلیل میں تصرف کرنے کی گنجائش ہے. مثلا ایک عام ہے ایک خاص ہے، تو ہم کہیں گے یحمل العام مثلا علی الخاص، عام کو خاص پر حمل کیا جائے گا. یا مثلا ایک حقیقت ہے ایک مجاز ہے، تو ہم کہیں گے اصالت جو ہے عدم مجاز. تو خلاصہ یہ کہ اس طریقے سے کوئی نہ کوئی ان میں ہم جو ہے تصرف کر سکتے ہیں. تو ابھی ہم اب چونکہ کتاب میں بھی بسم اللہ میرے پاس تو لکھا ہوا ہے، تو میں بھی پھر پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المقصد الثامن، 8واں مقصد، فی تعارض الادلۃ والامارات، ادلہ اور امارات کے تعارض کے بارے میں ہے. تو فرماتے تعارض یہ فصل ہے. تعارض اصولیین کے اصطلاح کے مطابق وہ تنافی الدلیلین او الادلہ، دو دلیلوں کا یا چند دلیلوں کا آپس میں منافات رکھنا. مثلا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، ایک دلیل وجوب کی کہتی ہے ایک ہی چیز کی، پھر دوسری چیز اسی چیز کی حرمت کی کہتی ہے، یہ دو دلیل ہو گئے. یا پھر تیسری دلیل آ کے اباحہ کی کہتی ہے. بحسب الدلالت و مقام الاثبات، ان میں تنافی جو دلالت اور مقام اثبات میں، مقام ثبوت اور مقام واقع میں ان کے درمیان تنافی نہیں ہے. بھائی ایسا کیوں؟ کہتے ثبوت اور واقع میں تنافی نہیں ہوتی. علی وجہ تناقض، وہ تنافی بھی ایسے ہے کہ جیسے کہ دونوں دلیل آپس میں متناقض ہیں. یا ان دونوں دلیلوں میں تنافی جو ہے
تضاد کی ہے، ایک وجوب پہ دلالت کرتا ہے، دوسرا حرمت پر۔ تو حقیقتاً یا تنافی حقیقی ہو، جیسے کہ اس کی مثالیں گزر چکی، اس لیے کہ عقلی لحاظ سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وجوب اور لا وجوب جمع نہیں ہو سکتے، یا وجوب اور حرمت جمع نہیں ہو سکتے۔ او ارزن، یا ان میں تنافی جو ہے کہ تنافی عارضی ہو، وہ کیسے ہوتا ہے؟ بین علم، معلوم ہو، بکذب احدہما، کہ ان دو دلیلوں میں سے کوئی ایک دلیل جھوٹی ہے، لیکن اجمالاً ہم تشخیص نہیں کر پاتے کہ الف والی دلیل کذب رکھتی ہے یا با، ما عدم امتناع اجتماعہما اصلاً، جبکہ ان کے اجتماع میں کسی قسم کا کوئی امتناع نہیں ہے، جمع ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کسی طریقے سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ان میں سے ایک جھوٹی ہے۔ بھائی اس کی کوئی مثال بھی دیں۔ مثلا کہتے ہیں ایک دلیل کہتی ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کا مالک نہیں بن سکتا، مثلا لا یملک الاب، کو باپ کا مالک نہیں بنا جا سکتا۔ پھر دوسری دلیل آ کے دلالت کرتی ہے کہ یصح عتق الاب، باپ کو آزاد کرنا صحیح ہے۔ ہو بھائی اب پہلی کہتی ہے کہ آپ باپ کے مالک نہیں بن سکتے ہو، پھر دوسری دلیل کہتی ہے کہ باپ کو آزاد کرنا صحیح ہے، پھر تیسری دلیل کہتی ہے کہ لا عتق الا فی ملک، ملکیت کے علاوہ آزادی نہیں ہو سکتی، یعنی باپ تمہاری ملکیت میں ہے اس لیے تو آزادی ہو سکتی ہے۔ اب جب ہم ان تینوں چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یا تو کہتے ہیں کہ یہ جو لا یملک الاب یہ جھوٹا ہے، یا یصح عتق الاب والی جو ہے کیا ہے وہ دلیل جھوٹی ہے، کیونکہ تیسری دلیل یہ کہتی ہے کہ ملکیت کے علاوہ کوئی شخص آزاد نہیں کر سکتا ہے۔ وہ علیہ، پر جب اس بات کو آپ نے مد نظر رکھا ہے خوب، تو پھر کیا کہیں گے جناب؟ فلا تعارض بینہما، ان دونوں دلیلوں کے بیچ میں کوئی تعارض نہیں ہے، بمجرد تنافی مدلولہما، صرف ان کے مدلول کے آپس میں منافات رکھنے سے۔ اذا کان بینہما حکومت، جب ان دو ادلہ کے بیچ میں حکومت ہو، رافعۃ للتعارض والخصومت، وہ حکومت ختم کرنے والی ہے اس تعارض کو اور اس خصومت کو۔ بأن یکون احدہما قد سیق، ان دو دلیلوں میں سے ایک کو پیش کیا گیا ہے، ایک کو بیان کیا گیا ہے، ناظراً، تاکہ وہ نظرداری کر سکے، تاکہ وہ تفسیر کر سکے، الی بیان کمیت ما ارید من الآخر، کہ بھائی دوسرے سے کس چیز کا اور کتنی مقدار کا ارادہ کیا گیا ہے۔ مثلا ایک مرتبہ آپ کو یہ کہا جاتا ہے ایک دلیل میں، اذا شککت فابن علی الاکثر، جب تم شک کرو تو تم اکثر پر بنا رکھو۔ پھر دوسری دلیل میں آ کے کہا لا شک لکثیر شک، بھائی جو شخص کثرت کے ساتھ شک کرتا ہے اس کو اپنے شک کا کوئی حکم اس پر لاگو نہیں ہوگا۔ تو یہ جو دوسرے والی دلیل ہے یہ پہلے والی دلیل کی تفسیر کرتی ہے کہ بھائی کس مقدار میں شک ہوگا تو ہم اکثر پر بنا رکھیں گے۔ تو فرماتے ہیں اس طریقے سے چاہے جو ہے کیا ہے جناب وہ دوسرے کے لیے جو ہے کہ بیان کیا گیا ہے، جو بیان کرنے والے کان مقدماً او مؤخراً، چاہے وہ مقدم ہو چاہے وہ مؤخر ہو، دلیل حاکم کے لیے کوئی فرق نہیں ہے کہ پہلے آئے یا بعد میں آئے، او کان، یا ہوں یہ دونوں دلیل جو آپس میں بظاہر تنافی رکھتے ہیں، علی نحو، اس طریقے سے ان کا وجود ہے، اذا ارضا علی العرف، جب ان کو عرف کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وفق بینہما، یا وفق بینہما، اگر وفق کہیں گے تو اس میں ایک ہو کی ضمیر ہوگی جو عرف کی طرف جائے گی، عرف جمع کرے گا ان دو دلیلوں کو۔ کیسے؟ کہتے ہیں یا تو اما کا لفظ اپنے ذہن میں لگا لیں، یا تو بتصرف فی خصوص احدہما، ان دونوں میں سے کسی ایک میں تصرف کرے گا، کما ہوا، جیسے کہ یہ کا مطلب یعنی ایک میں تصرف کرنا، متردن، یہ کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے، فی مثل الادلت، ان ادلہ میں مثل کہہ دیا، یعنی کوئی خاص ایک دلیل نہیں، یہ قانون کلی ہے، وہ ادلہ المتکفلۃ لبیان احکام الموضوعات، جو اپنے ذمے لیے ہوئے ہیں تاکہ موضوعات کے احکام بیان کریں،
بعناوین حل اولیہ، ان موضوعات کے عناوین اولیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے. مثلا مثال میں دے دوں آپ کی خدمت میں، ہم کہتے ہیں کامل نماز واجب ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ عقد جو ہے لازم ہے، یا ہم کہتے ہیں خمر حرام ہے. مثل الادلۃ نافیت، اور وہ پہلے والے دلیل جمع ہو ان ادلہ کے ساتھ جو نفی کرتے للعسر، عسر کی، والحرج اور حرج کی، وضرر اور ضرر کی، والاکراہ والاضطرار. ان تمام صورت میں کہا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یا مثلا خطا کی، نسیان کی. مما، یہ جو دوسرے ادلہ نافیہ ہیں، ایسے ادلہ ہیں یتکفل لاحکامہا، یہ بھی موضوعات کے احکام کو اپنے ذمے لیے ہوئے ہیں، لیکن بعناوین ہے ثانویہ عنوان سے. یعنی بھائی جب کامل نماز میں مجھے تکلیف ہوتی ہے، کامل نماز میں مجھے اضطرار ہوتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ پھر بھائی ہم کہیں گے نماز واجب نہیں. یا جب عقد میں ضرر ہوتا ہے تو پھر کہیں گے کہ وہ عقد لازم نہیں ہے. فیسو یقدم فی مثلہما، جب وہ مقدم کیا جائے گا ان قسم کی دو دلیلیں آئی ہیں، خوب، کچھ عناوین اولیہ والی، کچھ عناوین ثانویہ والی. خوب، الادلۃ النافیہ، ادلہ نافیہ کو مقدم کیا جائے گا، یعنی وہ ادلہ جو تکلیف کو اور احکام وضعی کی نفی کرتے ہیں. ولا تلاحظ نسبت بینہما اصلا، ان ادلہ کے درمیان اصلا نسبت سنجی نہیں کی جائے گی کہ ان میں نسبت عموم خصوص کی ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، نہیں، اس قسم کی کوئی نہیں ہوگی. وہ یتفقو، کہتے ہیں کہ فی غیرہما، اور جو ہے کیا ہے جناب، یتفقو، کبھی کبھی اس قسم کی تنافی ہوتی ہے فی غیرہما، ان ادلہ میں جو اپنے اندر عناوین اولیہ اور ثانویہ کی حیثیت نہیں رکھتی. کما لا یخفا، جیسے کہ یہ بات مخفی نہیں ہے. تو ان موارد میں ہم مثلا خاص کو مقدم کرتے ہیں عام پر، او بالتصرف، یا ایسا ہے کہ ہم تصرف کریں گے فیہما. پہلے تھا کہ کسی ایک میں تصرف کریں گے، ابھی کہتے ہیں کہ ہم دونوں میں تصرف کریں گے. فیکون مجموعہما، پھر دونوں دلیل کو ملا کر کیا کریں گے جناب، قرینتن علی التصرف فیہما، یہ قرینہ بنے گا کہ جو ہے کیا ہے آپ تصرف کریں دونوں دلیلوں میں. مثلا ایک مرتبہ مولا کہتا ہے افعل، فلاں کام کرو، پھر مولا کہتا ہے لا تفعل، فلاں کام نہیں کرو. تو ہم کہیں گے بھائی وہ جو پہلے والا افعل ہے، فرض کریں وہ حمل ہو جائے گا استحباب پر، اور دوسرے والا جو لا تفعل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پر جو ہے کیا ہے جناب، یہ الزام کی نفی ہے، یعنی کام تم پر لازمی نہیں ہے. او فی احدہما، یا ہم تصرف کریں گے کسی ایک معین میں، لو کان الاخر اظہر، اگر دوسری دلیل اس پہلی دلیل سے زیادہ ظہور رکھتی ہے. ولذالک، اس ہی جمع عرفی کی وجہ سے، تقدم الامارات، مقدم کیا جاتا ہے امارات کو جو کہ معتبر ہیں اصول شرعیہ پر. مثلا جو ہے کیا ہے جناب، براعت پر، احتیاط پر، تخیر پر. فإنہ، بتحقیق شان یہ ہے، لا یکاد یتحیر اہل العرف، اصل متحیر نہیں رہتا، ٹھیک ہے جناب، مضطرب نہیں رہتا عرف والا، فی تقدیمہا، امارات کے مقدم کرنے میں، علیہا، اصول پر، بعد ملاحظتہما، جبکہ اس نے ان دونوں کا ملاحظہ کیا ہے کہ بھائی جو ہے کیا ہے امارات کو بھی مد نظر رکھا اور جو ہے کیا ہے اصول کو بھی مد نظر رکھا. کہ مثلا خبر جو ہے کیا ہے وہ حقیقت اور واقع کو بیان کرتی ہے، جبکہ اصول حکم ظاہری کو بیان کرتے ہیں. حیث لا یلزم منہ، جب لازم نہ آئے منہ، اس تقدیم امارہ سے، محظور و تخصیصاً اصلا، کسی قسم کی تخصیص والا محظور لازم نہ آئے. خوب، بخلاف العکس، لیکن اگر اس کے ہم برعکس کریں گے، یعنی اصل کو مقدم کریں گے امارہ پر، تو فإنہ یلزم منہ، بتحقیق اس اصل کو مقدم کرنے سے لازم آتا ہے محظور تخصیص بلا وجہ، یا تو بغیر وجہ ہے کہ آپ جو ہے کہ تخصیص لگا رہے ہیں کس کو، اس امارہ کو. خوب، او بوجہ دائر، یا تو دور والی صورت میں آپ اس کو مقدم کر رہے ہیں. دور کیسے ہوگا بھائی؟
تخصیص الامارات جو ہے کیا ہے، اگر امارات کو تخصیص لگیں گے اصول پر تو یہ متوقف ہے کہ شارع نے اصول کو مطلقاً جو ہے کیا ہے وہ حجت سمجھا ہے، حتیٰ کہ مورد امارات میں بھی، اور شارع کو اس طریقے سے معتبر سمجھنا ہے، یہ پھر متوقف ہے تخصیص پر. بس تخصیص متوقف ہوئی اعتبار اصول پر، اور اعتبار اصول متوقف ہوئے جو ہے کس پر جناب، تخصیص پر. تو یہ کہتے ہیں کہ دور ہے اور ٹھیک نہیں ہے. کما اشرنا الیہ، جیسے کہ ہم اس بات کی طرف اشارہ کر بھی چکے ہیں. خوب فی اواخر الاستصحاب، کہاں پر ہم نے اشارہ کیا جناب، استصحاب کے اواخر میں ہم اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ.